نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے، یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں، پھر بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں نہیں، ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں۔ اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا اور ان معصوم کھاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا۔ یہی میرا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے۔ اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت۔ یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے۔ یہ تو ایسے 11 مدارس، 11 بلڈنگ ہیں، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے، قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا، اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے۔ تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور ہر سال میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں، اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا۔ اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرنٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس، پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرنٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرنٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے جس طریقے سے ایک مائیگرنٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں، رکشوں میں نکل رہے ہیں، بھوک میں نکل رہے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے،
पैरों में छाले आ जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की एक मिसाल है कि ये लोग की नाकामी की वजह है। अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जाता कि हम हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम हैं, तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, हम हैं, तुमको किसी तकलीफ में नहीं रहने देंगे, अगर ये एतमाद अगर वक्त के हुक्मरान दिलाने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस या माइग्रेशन नहीं होता है। ये हुकूमत की नाकामी की एक निशानी है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे 500 राशन के पैकेट्स मैंने माजिद हुसैन साहब को यहाँ से रवाना किया था, और वो आज भी कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट चाहे वो शहर हैदराबाद के कहीं भी इलाके में रहता है, अब तक हम 500 माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और फिर बाद में और 500 भेजे हैं, और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ़ की है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे तारीफ़ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं, और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ़ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूँ अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतज़िर है, लौट कर वापस आइए और अपनी रोज़ी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जानिब से अब तक हम इतना काम करे हैं, आगे भी इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारा अज़्म और हौसला अभी भी बुलंद है। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ खर्च करके शायद रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरत रहेगी लोगों की, जितना हो सकता है अपनी जानिब से मैं करता रहूँगा, और हमारा काम जारी रहेगा उस वक्त तक।